کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ میں کبھی کسی سے ڈیل کروں گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ کوئی خاص بات بتائی ہو، تو دیکھیے وہاں کے جو حالات ہیں وہ حالات ایسے اسپیشل ہیں۔ قانون کے مطابق ہم نے ان کے لیے بہتر فیسلٹیز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ قانون کے اندر ایک ایکس پارلیمنٹیرین کو جو فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے، ایک گریجویٹ کو جو فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے، وہ ہم نے قانون کے مطابق ڈیمانڈ کی ہیں۔ اب عدلیہ کے اوپر اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت ایک سابق وزیر اعظم کو اس قسم کی گری ہوئی اور گھٹیا قسم کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جس کے اندر ان کی جو ذاتی ضروریات کی جو چیزیں ہیں بیسکس وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اور بارش آتی ہے تو پانی ان کے سیل میں آ جاتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، خان صاحب یہ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں خندہ پیشانی سے اور مسکراہٹوں کے ساتھ قبول کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر کبھی بھی انہوں نے بات کرنا پسند نہیں کی۔ وہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کے جو جنون مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک چٹان کی طرح اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، اور کسی بھی ڈیل کی جو باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ خان صاحب نے کبھی ڈیل کی نہ کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی ساری کمیونیکیشن جو ہے اپنی باہر کی جتنی ٹیم ہے وہ ہمارے یعنی لیگل ٹیم کے تھرو ہوتی ہے، تو ہم میں سے کسی کے ساتھ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انتظار صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی کیسز میں تاخیری حربی کیوں استعمال کی جا رہی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کبھی پروسیکیوٹر غائب تو کبھی جو ہے جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ نظام انصاف آلریڈی کرپل کر رہا ہے۔ آلریڈی آپ کا جو نظام انصاف دنیا میں آپ کا نام نہیں ہے، دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کس نمبر پہ ہیں، آپ کے ہمسایہ ممالک کہاں پہنچ چکے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ $1 ارب کے لیے آپ جن ممالک کی منتیں کرتے ہیں وہ آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر کس طرح سے جاتے ہیں۔ خان صاحب کی جو یہ جو تاخیری حربے ہیں ان کے اوپر خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ تاخیری حربے اس لیے ہیں کہ ان کا جو جیل کے اندر سٹے ہے اس کو پرولونگ کیا جا سکے، اور پرولونگ کر کے شاید ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب شاید ٹوٹ جائیں گے، خان صاحب کسی لیول پہ جا کر کمپرومائز کر لیں گے۔ تو مشکل ترین حالات جو ہیں، مشکل ترین موسم کے اندر خان صاحب نہیں ٹوٹے اور خان صاحب کھڑے ہیں، خان صاحب مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے تاخیری حربوں کی بات کی، یہ حربے تو ان کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کا کیس کتنا کمزور ہے، کہ کیس مضبوط بنایا ہوتا تو عدالت میں کھڑے ہو کر لڑنے سے شرماتے نہ، بھاگتے نہ، شائع ہوئے نہ کرتے۔ یہ سارے حربے اس لیے ہیں کیونکہ ان کا کیس کمزور ہے۔ موجودہ حالات میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جی، ہمیں انہی عدالتوں سے انصاف لینا ہے۔ خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ میں اس ملک کے قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور باؤ ڈاؤن کروں گا۔ اس قانون کی حکمرانی کے لیے خان صاحب کی 27 سالہ پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ خان صاحب ابھی بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس قانون کی سربلندی کے لیے میں نے سٹرگل کی ہے، اور میں اس قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ سٹرگل جاری رکھوں گا، اور وہ انہی عدالتوں کے تھرو ممکن ہے۔ انہی عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور اسی فرسودہ نظام کے اندر سے خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے۔ موجودہ حالات میں عدلیہ کے احکامات کی جس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، تو 16 ستمبر کے بعد جو ہے ایک نئی چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، تو کیا ان سے کچھ امید ہے آپ کو، یا جو ہے وہ جو حالات ہے جو بے توقیری کی جا رہی ہے اس میں کوئی روک تھام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں بالکل ہوپ فل ہوں جی۔ میں نئے جو چیف جسٹس آ رہے ہیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی توقعات ہیں۔ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کے چیمپئن جج کے طور پر مشہور ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور قوم اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ جس طرح کی تضحیک امیز ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور جیلوں کے اندر جس طرح سے پھینکا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ختیجہ شاہ وغیرہ کی جو ضمانتیں صرف ان کے اوپر میرٹ کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو نئے آنے والے چیف جسٹس کے لیے چیلنجنگ ہوں گی، اور ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں توقعات اچھی ہیں ان سے، اور انشاءاللہ
بہتری ہوگی. سر جس طرح سپریم کورٹ اب پاکستان کا کوئی کام نہیں بنتا مداخلت کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے اس طرح سر، لیکن اگر ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے کہ فلاں بندے کو رہا کیا جائے، وہ عدالت سے نکلتے دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں، تو سر یہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا، چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا تو سر اس کے اوپر ایکشن کون ہے؟ دیکھیے ایک میکنزم ہے، ہائی کورٹس اپنے طور پر کافی کوشش کر رہی ہیں. ہم اس کوشش میں ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، لیکن دین اگین اس پریشر اور اس جبر کے موسم میں جس طرح سے یہ عدالتیں ہمیں انصاف مہیا کر رہی ہیں اس پہ بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور بہتر ہو سکتا ہے. اس نظام کو بہتر عدالتیں اور ججز اور وکیل دونوں مل کر کریں گے. جب وہ کھڑے ہوں گے تو وکیلوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے دیوار اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی عدالتوں کا اور ججز کا دفاع کیا ہے. انہیں حوصلہ دے رہے ہیں ہم کہ آپ کھڑے ہوں، آپ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں. انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہوپ فل ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.